ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ممکن ہے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی، بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی، ان کی گود اجڑ گئی ہوگی۔ رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ 3 بچوں کی بات آئی، ام المومنین موجود تھی، آپ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 1 ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر 1 بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ 1 بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر، علمی بصیرت پر۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں، جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ امہات المومنین کا علم تھا۔ اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر
تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے، اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے۔ آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا ان کا علمی ذوق تھا؟